السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج دوبارہ ہم سیریز میں بات کریں گے منگیتر سے بات کرنا، نکاح سے پہلے تعلقات کے کیا نقصانات ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو دیکھیں، اس کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہی ہے کہ رشتے کی کشش اور برکت دونوں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو ناراض کر کے آپ نے ناجائز تعلق بنا لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے برکت نہیں رہتی رشتے میں، اور کشش ختم ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند عادتیں اور ہر روپ اچھا بھی برا بھی سب دیکھنے اور بانٹنے کی وجہ سے وہ جستجو، وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لڑکے کے معیار کے مطابق آپ نہ اترو، یا لڑکی کو جیسا لڑکا چاہیے تھا آپ ویسے نہ ہوئے، تو ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے ہی منگنی ٹوٹ جائے۔ منگیتروں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا، نخرے کرنا، ضد کرنا اور غصہ کرنا، کیا یہ سب جائز ہے؟ تو دیکھیں، یہ سب تو ہسبینڈ وائف کے درمیان ہونا چاہیے نا۔ ایک حرام تعلق میں یہ سب آ جائے تو نقصانات تو ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے لڑکی کو لگے کہ آپ غصے والے ہوں، ضدی ہوں، ہو سکتا ہے لڑکے کو لگے کہ آپ نخرے والی ہوں۔ ان شارٹ، نکاح سے پہلے ہی ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو جاتے ہیں اور جلد ہی دل بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں خوشی نہیں ہوگی، اور یا پھر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی شادی کی بات کسی خفیہ تعلق میں جا سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اس بات کی سنگینی کو سمجھیں کہ اسلام کیوں منع کرتا ہے ایسے کاموں سے، کیونکہ ان کا حقیقت میں نقصان ہوتا ہے۔ نکاح تک صبر نہیں کر سکتے آپ؟ یقین کریں، جو خوشی صبر کرنے میں ہوگی وہ آپ کو محسوس بھی ہوگی۔ وہ طلب، وہ بے چینی، وہ ایکسائٹمنٹ، وہ سکون، رشتے کی کشش، رشتے کی پاکی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اور ایسے رشتے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک بات، اللہ کی نافرمانی کر کے جن رستوں کو اختیار کرو گے وہ کھوکھلے اور کمزور ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند بھی کرتے ہو نا، تو اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو، اور اگر گھر والے مان جائیں تو فون پہ باتوں کا سلسلہ نکاح ہو جانے تک بند کر دیں۔ خود سوچیں، جب شادی سے پہلے ہی سب جان لوگے، سب پسند ناپسند، خوبیاں خامیاں جان لوگے، تو عنقریب ہی دل بھر جائیں گے۔ اپنی بہنوں سے درخواست کرتی ہوں، آپ کا منگیتر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، لیکن یہ ناجائز راستہ اختیار مت کرنا اگر رشتے میں برکتیں چاہتی ہیں تو۔ اگر آپ لوگ صبر کریں گے تو یہ نکاح آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں، ڈھیر ساری برکتیں لائے گا انشاءاللہ۔ انسان جب اپنی زندگی سے حرام چیزوں کو نکالنا شروع کر دیتا ہے تو زندگی میں برکت آنے لگتی ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ میں تو کوئی حرام کام نہیں کر رہی، نامحرم سے تعلق میں رہنا بھی حرام کام ہے، پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون اور برکتیں ہوں گی؟ آپ کو کوئی پسند ہے، اس سے نکاح کر لیں، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں۔ یہ کئی عرصے تک خود کو کسی کے ساتھ جوڑے رکھنا زندگی کو ٹاکسک بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے، تو کوئی مصلحت تو ہوگی نا اس کے حکم میں، ہم کیوں اس کا حکم نہیں مان لیتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہو۔ کبھی آپ کا دل، کبھی آپ کا دماغ آپ کو سگنل دیتا ہوگا کہ یہ کام غلط ہے، مگر آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر خود کو مایوسی کے اندھیروں کے حوالے کر کے آپ لوگوں کو لگتا ہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، انسان ہے نا ہم، ہو گئی خطا، معافی مانگ لیں اللہ سے اور زندگی کو درست کر لیں۔ شادی سے پہلے ایک نظر دیکھنا جائز ہے، لیکن یہ نظر تب ہی دکھایا جائے جب لڑکی راضی ہو۔ ایک ماں نے بیٹی سے کہا کہ لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، تمہیں ایک نظر ملنا ہوگا۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مما جان، آپ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیے، میں پردہ کرتی ہوں، پردہ کر کے آؤں گی۔ اگر مجھے لڑکا اچھا لگا تو میں پردہ کھول دوں گی، اور اگر ناپسند آیا تو میں ویسے ہی چل کے آ جاؤں گی۔ یہ ایک ایسا حق ہے جو ہر لڑکی کو حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک ہی لڑکی کی تصویر 20 لوگوں کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی مارکیٹ ویلیو لگ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی والدین اپنی لڑکی کو لڑکا دکھائے بغیر تصویر بھیجتے ہیں تو وہ بالکل غلط کرتے ہیں، انتہائی غلط کرتے ہیں۔ صرف لڑکے ہی بیوٹی کانشیس نہیں ہوتے، لڑکیوں کا بھی حق ہے، اور یہ حق لڑکوں سے پہلے ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ باوقار لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے نامحرم پر ایک روب طاری ہو، دوستی کی آفر تو دور کی بات ہے، اگر کوئی انہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو ان کی نظر میں ایسا قہر اور غضب ہوتا ہے جس سورج میں ہوتا ہے، دیکھنے والے کی آنکھیں چندیا کر رہ جائیں، دوبارہ ہمت نہ ہو دیکھنے کی کسی میں۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنی قدر و قیمت کو یاد رکھو۔ ہماری نوجوان نسل کی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ نامحرم کی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔
زنا کی طرف جانے والا پہلا اسٹیپ یہ محبت ہی تو ہے۔ اگر اس میں اتنی بے سکونی ہے تو آگے مزید کتنی ہوگی۔ ہمیں جس بھی چیز سے روکا گیا ہے اس میں ہماری خود کی بہتری ہے، اللہ پاک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، ہماری خود کی بہتری ہے، اس لیے سنبھل جائیں۔ آپ چاہیں اس کو تنہائی میں قرآن پاک سنا رہے ہیں یا دین سکھا رہے ہیں، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ حرام میں حلال کو تلاش مت کریں، نامحرم کی طرف اکثریت مائل ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں اس گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، ہوٹلوں پارکوں میں ملتے ہیں، محبت کا ثبوت دینے کے لیے برہنہ تصویر شیئر کرتے ہیں، ہر طرح کی گندی باتیں کرتے ہیں، شادی کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور ہر حد پار کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ فقط بے حیائی ہے۔ شادی سے پہلے جسمانی تعلق قائم کر کے فقط زنا ہی کرتے ہیں، نفس کی تسکین کے لیے گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر بعد میں رونا دھونا کس بات کا؟ کس نے کہا ہے نامحرم سے بات کرو؟ کس نے کہا ہے نامحرم کو نمبر دو؟ کس نے کہا ہے نامحرم کو ایڈ کرو؟ کس نے کہا ہے شادی سے پہلے ہر حد کراس کرو؟ کس نے کہا ہے نامحرم سے جسمانی تعلق قائم کرو؟ یہ گناہ کے کام کس نے کہا ہے کرو؟ ارے کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کس منہ سے اللہ کا سامنا کرو گے؟ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ نہ نمازوں کی فکر، نہ قرآن پاک کی فکر، دن رات نامحرم کو بت بنا کر پوجنے میں لگے ہیں۔ کچھ تو رحم کریں خود پر، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں، اللہ کو راضی کریں، ان حرام کاموں سے باز آ جائیں۔